واشنگٹن ڈی سی سے ایک مختصر سے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ یار سویلین کتنے نالائق لوگ ہیں، یہ ملک کیسے چلا سکتے ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو عمران خان اتنا کیپیبل ہے کہ وہ ملک چلائے؟ میں نے عرض کیا یار اس کے تو فنگر ٹپس پہ بہت ساری چیزیں ہیں، وہ چلا سکتا ہے اور شاید اچھے طریقے سے چلا سکتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ بلاول بھٹو ملک چلائے گا؟ میں نے کہا یار میری ہمبل اوپینین میں بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بہت کیپیبل ہیں، بہت بریلینٹ ہے، بشرطے کہ کبھی ان کو حقیقی معنوں میں آپریٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ مریم نواز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مریم نواز بھی چلا سکتے ہیں، شہباز شریف وہ بھی چلا سکتے ہیں اور اچھے سے چلا سکتے ہیں۔ نواز شریف یار وہ تو 3 بار کے پرائم منسٹر ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں، چلا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ پوچھنے والے کو یہ شک بھی ہوگا کہ میں بھی کہیں اسلام آباد میں کسی سوسائٹی میں مجھے بڑے بڑے پلاٹ تو نہیں مل گئے، مجھے بھی کوئی بڑی بڑی ٹیٹیز تو نہیں آ گئی کہ میں اسلام آباد کے ایف سیکٹر میں، جی سیکٹر میں، بڑے بڑے سیکٹر میں، ای سیکٹر میں میں کوئی بینگلوز خرید لوں۔ عرض کیا یار نہیں، میرا بڑا سمپل سا ایک سوچ ہے جس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، بلاول بھٹو، عمران خان، مولانا فضل الرحمان، یہ تو پولیٹیشین ہیں۔ اگر یہ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ آئیں اور عوام کے سامنے جواب دہی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ان کے سامنے رہے تو یہ بڑے بڑے لیڈر تو کیا، چاہت فتح علی خان کو بھی اگر ووٹ ملیں گے تو وہ ملک چلا لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، عوام میں رہنا ہے، عوام کو جواب دینا ہے، اداروں کو، احتساب کے اداروں کو، انڈیپینڈنٹ عدالتوں کو جواب دینا ہے۔ اگر یہ ملک نہیں چل سکتا تو ان لوگوں کی قیادت میں نہیں چل سکتا جو کبھی بھی اکاؤنٹیبل نہ تھے نہ ہوں گے۔ کچھ بھی کریں، سیاض و فید کے مالک ہیں، ملک سے باہر ایک فلائٹ لے اور گئے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ ملک نہیں چلا سکتے، وہ سامنے رہیں یا پردہ نشینوں کی طرح کام کریں، ملک نہیں چلیں گے، کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا۔ اور ایسے پردہ نشینوں کی سربراہی میں تو بالکل نہیں چل سکتا جنہوں نے سامنے سٹوجز رکھے ہوئے ہوں، جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہ ہو اور ان کا سب سے بڑا اکنامک ویژن یہ ہو کہ ہمیں فلاں پروجیکٹ سے $2 ارب سال کے مل جائیں گے، وہ بھی ایسے ملک کے لیے $2 ارب پہ ایک امیدیں باندھنا جس کو ہر سال $25 ارب تقریباً وہ صرف قرضوں کے اوپر سود میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور ان پردہ نشینوں کے دور میں ان کے سامنے ہونے سے یا ان کے پیچھے بیٹھے رہنے سے تو ملک بالکل نہیں چلتا۔ جن کو اپنے برگزیدہ ہونے پہ بڑا زوم ہو، جن کو اپنی پارسائی پہ بڑا زوم ہو، جن کو اپنے خالق کے ساتھ قربت پہ بڑا زوم ہو، اور ان کو لگتا ہو کہ جس دن وہ آئیں گے زمین سونا اگلے گی، آسمان سے رزق اتریں گے، من و سلوہ ہوگا، لوگ خوشحال ہو جائیں گے، سونے چاندی کے بڑے بڑے ذخیرے، تیل کے بڑے بڑے ذخیرے دریافت ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو نافذ کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے اس غریب ملک کے لیے۔ اس سوچ کے ساتھ تو نہ کبھی ملکوں نے ترقی کی ہے نہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اکاؤنٹیبل نہیں ہے وہ کبھی ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ جس نے عوام کے پاس پلٹ کے نہیں جانا وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، اس کا ہیڈ ایک ہی نہیں ہے، کبھی نہیں کر سکتا، سامنے آ کر بھی نہیں کر سکتا، پیچھے رہ کے بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ اکاؤنٹیبل ہیں اور آپ کو ہر 2-3 سال کے بعد پبلک کے سامنے جانا ہے، اپنا ایجنڈا لے کے جانا ہے، تو تربیت چاہت فتح علی خان کو بھی سکھا دے گی کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے اور کس طرح سے آگے چلنا ہے، مریم نواز کو بھی سکھا دے گی، اور تو اور شہباز شریف کو بھی سکھا دے گی۔ عمران خان اور بلاول بھٹو زرداری تو ایک کیلیبر ہیں، آگے کی بات ہے، آگے کی سوچ ہے۔ شکریہ۔